السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز ترکی اور اسرائیل کے تعلقات تاریخ سے آج تک۔ ناظرین، پچھلی قسط میں آپ نے جانتے ہیں کہ ہم نے بات کی تھی خلافت عثمانیہ اور اتاترک کے دور پر، اور آج کی قسط میں ہم تھوڑا مزید آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ تعلقات خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد، یعنی کہ اتاترک کے دور کے شروع ہونے کے بعد سے لے کر اردگان تک کے دور میں یہ کیسے پروان چڑھے ہیں۔ خاص طور پر آپ کو میں یاد کرواؤں، 1948 کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد سے لے کر اردگان کے عروج تک جو ہم یہ بات کر رہے ہیں، یہ سارے کا سارا وہ زمانہ ہے جو ترکی کی خارجہ پالیسی اور مشرق وسطیٰ کی سیاست کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ہے۔ ناظرین، 1948 میں جب اسرائیل کا قیام عمل میں آتا ہے تو مسلم دنیا میں اس کے خلاف شدید رد عمل آتا، خصوصاً عربوں میں۔ عربوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو یہ ساری زمین دے دی جائے گی، یہ تو سارا عربوں کے پاس ہوگا، ارض مقدس بھی عربوں کے پاس ہوگا، حرمین بھی ان کے پاس ہوں گے اور بیت المقدس بھی ان کے پاس ہوگا۔ لیکن اعلان بلفور پہ عمل کرتے کرتے برطانیہ نے جب یہ اسرائیل کے حوالے کر دیا تو پھر کیا ہوا؟ عرب ممالک نے اسرائیل کے قیام کو سرے سے ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ صرف انکار نہیں کیا بلکہ بہت سارے ممالک نے حملہ بھی کر دیا اسرائیل کے اوپر۔ لیکن حیران کن دیکھیں بات یہ تھی کہ ترکی وہ پہلا مسلمان ملک تھا جس نے اسرائیل کو 1949 میں باضابطہ طور پر تسلیم ہی کر لیا۔ یہ فیصلہ کئی لحاظ سے متنازع تھا۔ ایک طرف عرب ممالک ناراض ہوئے کہ ترکی نے فلسطین کے زخم پر نمک چھڑکا ہے، جبکہ دوسری طرف مغربی دنیا نے ترکی کو ترقی پسند ماڈل کے طور پر دکھانا شروع کیا دنیا کو، اور یہ کہا کہ یہ تو بڑا جدید ملک ہے اور اس کو اپنے قریب کرنا شروع کر دیا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ اس وقت ترکی نیٹو میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، ابھی نیٹو میں شامل کیا نہیں گیا تھا، اور ترکی کی پوری کوشش تھی کہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کر لے۔ لہٰذا اسرائیل کو تسلیم کرنا ایک طرح سے مغربی دنیا کو خوش کرنا اور ساتھ کے ساتھ میں امریکہ کو بھی خوش کرنا تھا۔ جب ہم سرد جنگ کا دور دیکھتے ہیں، اس میں ترکی کیا کرتا ہے؟ سرد جنگ کا دور کون تھا؟ یہ جنگ عظیم دوم سے بعد سے لے کر یہ ہمارا آتا ہے 1989 تک، تقریباً یہ دور یا 1990 آپ لے لیں، یہاں تک رہتا ہے جب تک کہ روس ٹوٹ نہیں جاتا۔ یہ سرد جنگ کا ایک دور ہے۔ تو سرد جنگ کا دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ترکی نے کیا کیا۔ اسرائیل تعلقات جو ہیں وہ اسرائیل اور ترکی کے جو تعلقات ہیں اس میں 50 اور 60 کی دہائی، آپ جانتے ہیں یہ تو ایک سرد جنگ کا دور تھا۔ ترکی ایک طرف نیٹو کا رکن تھا اور امریکہ کے ساتھ کھڑا تھا، جبکہ اسرائیل بھی امریکہ کا بہت قریبی اتحادی بن چکا تھا۔ اس لیے دونوں ممالک کے درمیان میں تعلقات کا بڑھنا کوئی اچنبھے کی بات تو تھی نہیں۔ اسی زمانے میں خفیہ انٹیلیجنس تعاون سب سے پہلے ان میں آپس میں شروع کروایا گیا، پھر دونوں کے عسکری تعلقات میں اضافہ ہوا اور دونوں ممالک نے عرب دنیا کے خلاف بالواسطہ طور پر ایک دوسرے کو سہارا دینا شروع کر دیا۔ یہ وہ دور تھا جب ترکی اور اسرائیل کے تعلقات پس پردہ گہرے ہو رہے تھے۔ ایسے میں 1967 کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ 1967 کی جنگ میں عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان 6 دن کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم یا بیت المقدس جسے ہم کہتے ہیں، مشرقی بیت المقدس، مغربی کنارے، غزہ، گولان کی پہاڑیاں اور صحرائے سینا پر قبضہ کر لیا۔ اس صورتحال میں مسلم دنیا تو ایک صدمے میں چلی گئی، لیکن ترکی نے کیا کیا؟ ترکی نے اس وقت اسرائیل سے تعلقات مکمل طور پر منقطع نہیں کیے، مخالفت کرتا رہا لیکن تعلقات نہیں منقطع کیے۔ اگرچہ سرکاری طور پر اس نے عرب موقف کی حمایت کی، لیکن عملی طور پر اسرائیل کے ساتھ رابطے قائم رکھے۔ یہی وہ دور ہے جسے ہم دوہری پالیسی کہتے ہیں، یعنی بظاہر تو آپ عربوں کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن پس پردہ اسرائیل کے ساتھ تعاون تو جاری ہے۔ 1967 یا 1967 کی جنگ کے بعد 1973 کی جنگ ہوتی ہے۔ اسرائیل جنگ 1973 میں مصر اور شام نے
اسرائیل کے ساتھ جنگ چھڑی۔ اس میں مین یہ دو ملک تھے، مصر اور شام۔ اس کو یوم کپور جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت ترکی پر دباؤ تھا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات توڑ دے، جیسے 1967 میں بھی تھا۔ ترکی نے وقتی طور پر کچھ سفارتی تعلقات جو ہے وہ کم کر دیے، اس کو ڈاؤن گریڈ کیا، لیکن پھر بھی مکمل بائیکاٹ نہیں کیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ترکی اور عرب ممالک کے درمیان تعلقات میں خلیج جو ہے وہ بڑھ گئی اور کافی گہری بھی ہوئی۔ اسی طرح 1980 کی دہائی کا اگر ہم جائزہ لیں تو 1980 میں اسرائیل نے یروشلم کو، بیت المقدس کو اپنا دارالحکومتی قرار دے دیا۔ اس فیصلے کے خلاف مسلم دنیا شدید غصے میں آئی۔ ایک تو میں نے دیکھیں، آپ بار بار میں کہتا ہوں مسلم دنیا غصے میں آئی، یہ بس غصے میں ہی آتی ہے۔ عملی مظاہرہ نہ مجھے کبھی نظر آیا، نہ آپ کو کبھی نظر آیا۔ کبھی نظر آیا تو اللہ کرے کو یہ نظر آئے، اور ہمیں نظر آئے تو ہم کہیں کہ ہاں واقعی یہ غصے میں تھی۔ لیکن بہرحال اب ایک جملہ ہے تو یہ بار بار میرے ذہن منہ پہ آ جاتا ہے، زبان سے ادا ہو جاتا ہے۔ ترکی نے احتجاجاً اپنے سفیر کو واپس بلا لیا اور تعلقات پھر کم درجے پر لے آیا، بائیکاٹ پھر بھی نہیں کیا۔ جی 1980 کی دہائی کی بات کر۔ لیکن ناظرین، یہ کمی زیادہ دیر برقرار نہ رہی، کیونکہ ترکی کی اس وقت کی حکومت پھر مغربی بلاک میں شامل ہونا چاہتی تھی اور اپنے تعلقات کو بہت بہتر کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کبھی بھی مکمل طور پر اس نے ختم نہیں کیے۔ اب آ جاتے ہیں ہم 1990 کے دہائی میں۔ ترکی اور اسرائیل جو گٹھ جوڑ ہے ناظرین، یہاں جو 90 دہائی میں اگر دیکھیں تو ترکی اور اسرائیل کے تعلقات میں سب سے اہم اور یہ انوکھا دور ہے۔ 1986 میں ترکی اور اسرائیل نے عسکری تعاون کا معاہدہ ہی کر لیا۔ چھوڑے باتیں چوری چھپے کرنے والی، واضح اس نے کر لیا۔ اب یہاں جو کی ہیں اس میں کیا ہے، اس کے تحت دونوں ملکوں نے مشترکہ مشقیں بھی شروع کر دی، اور اسرائیل نے ترکی کو جدید ہتھیار اور ٹیکنالوجی دی، یعنی کہ چوگا بھی ڈال دیا۔ اسی طرح ترکی نے اسرائیلی انٹیلیجنس موساد کے ساتھ تعاون بڑھایا، یہاں تک کہ عرب دنیا یہ بات مشہور ہو گئی کہ ترکی اور اسرائیل تو اب یہ قدرتی اتحادی ہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ترکی ایک مسلم ملک ہوتے ہوئے بھی اسرائیل کا سب سے قریبی دوست نظر آنے لگا تھا۔ عرب دنیا کا رد عمل کیا ہوگا جی؟ عرب دنیا کا رد عمل، اب سوال یہ ہے کہ عرب ممالک نے کیا کیا؟ اصل میں عرب دنیا خود اندرونی خلفشار کا شکار اور سیاسی تقسیم کا شکار تھی۔ آپس میں ان کے تعلقات کی نوعیت اس طرح کی تھی کہ ہر بندہ یوں لگتا تھا جیسے دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہا ہے۔ سعودی عرب ہو گیا، مصر ہے، اردن ہے، بالآخر ان تمام نے کسی نے چوری چھپے، کسی نے واضح طور پر آہستہ آہستہ تعلقات تو ڈیولپ کرنے شروع کر دیے اسرائیل کے ساتھ۔ لہذا عرب دنیا ترکی پر زیادہ دباؤ نہ ڈال سکی، لیکن عوامی سطح پر ترکی کے اس کردار پر سخت تنقید ہوتی رہی، اور کئی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ترکی نے تو فلسطین کو بیچ ہی دیا ہے۔ ویسے سمجھتے تھے ہی نہیں، سمجھتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر ہم 1948 سے لے کے 2000 تک کے آغاز تک کے اس دور کو دیکھیں تو ہمیں ترکی اور اسرائیل کے تعلقات میں یہ پہلو نظر آتے ہیں کہ ترکی اسرائیل کو تسلیم کرنے والا مسلم دنیا کا سب سے پہلا ملک بن گیا، اور اس نے بجائے یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ ملتا، مغرب کے قریب جانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر سر جنگ میں دونوں ممالک نے انٹیلیجنس ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کی اور فوجی تعاون بھی بڑھایا۔ پھر 1967 اور 1973 کی جنگوں میں ترکی نے بظاہر عربوں کی حمایت تو کی زبانی، لیکن اصل تعلقات نہیں توڑے اور درپردہ اپنا تعاون اسرائیل کے ساتھ جاری رکھا، جیسے کہ ابھی غزہ کے حوالے سے بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ 1990 کی دہائی میں تو ترکی اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ایک نئی سطح پر پہنچ گیا تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ یہ سب وہ حالات تھے جنہوں نے اردگان کے آنے کی راہ ہموار کی۔ یاد رکھیں، ریاستیں کچھ فیصلے کرتی ہیں، اور وہ فیصلے اگر عوام کی پسند کے نہیں ہوتے، ان کی حمایت حاصل نہیں ہوتی، تو آخر کار یہ حکومتوں اور ریاستوں کے لیے درد سر بن جاتی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ آخر کار اردگان کو کامیابی ملنا شروع ہوئی،
اور وہ آہستہ آہستہ حکومت کے زینے طے کرنے لگا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری دوسری قسط، اتاترک سے لے کے اردگان تک کی۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ترکی نے اسرائیل کو تسلیم کیا، عرب جنگوں میں متوازن پالیسی تو نہیں، اسرائیل کی حمایت کی پالیسی اختیار کی، اور 90 کی دہائی میں اسرائیل کا بہت قریبی دوست، اتحادی بن گیا۔ اب جب ہماری تیسری قسط آئے گی تو آپ وہاں جانیں گے کہ رجب طیب اردگان کے دور میں کیا ہوا۔ اس نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کس نوعیت کے استوار کیے، غزہ جنگ اور فلوٹیلا مارمرا جو ہے وہ کیا واقعہ تھا، اس کے نتیجے میں دونوں کے اسرائیل اور ترکی کے تعلقات پر کیا اثر پڑا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اس سیریز کے ساتھ رہیے گا۔ یہ سیریز کرنٹ افیئر کے متلاشی لوگوں کی بھی ہے، تاریخ جاننے والوں کے لیے بھی ہے، اور ہمارے ان بچوں کے لیے بھی ہے جو اب آنے والے دور میں اپنی نوکری کے لیے مقابلے کے امتحانات یا کہیں بھی امتحانات دیتے ہیں اور ان سے حالات حاضرہ کے متعلق پوچھا جاتا ہے۔ مجھے دوسری قسم میں اجازت دیجیے گا، میں آپ سے انشاءاللہ تیسری قسم میں ملاقات کرتا ہوں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔